السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم لوگ بات کریں گے خواتین کی صحت، ان کے ہارمونل سسٹم اور ان سے جڑے پیچیدہ مسائل پر۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق خواتین کا جو جسمانی نظام ہے وہ غدی اعصابی یعنی گرمی اور طری کے زیر اثر ہوتا ہے۔ جب اس فطری مزاج کے اندر بگاڑ آتا ہے تو نسوانی ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کے اندر پی سی او ڈی، پی سی او ایس اور رحم کی رسولیاں۔ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق پی سی او ایس ایک اینڈوکرائن ڈس آرڈر ہے جس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یعنی مردانہ ہارمون بڑھ جاتا ہے، اور قانون مفرد اعضاء اسے عضلاتی تحریک یعنی خشکی اور تیزابیت کی زیادتی مانتا ہے۔ جب رحم یا بیضہ دانی میں رطوبات رک کر جم جائیں، منجمد ہو جائیں تو سسٹ بنتی ہے۔ یہ عمل اکثر خشکی اور سردی کے غلبے سے ہوتا ہے۔ دوسری طرف فائبرائڈز یا رحم کے پٹھوں کا سخت ہو جانا شدید خشکی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سائنسی طور پر یہ سب انسولین ریزسٹنس سے جڑا ہے۔ جب انسولین بڑھتی ہے تو وزن بڑھتا ہے اور بیضہ دانی میں انڈے اپنی پختہ حالت تک نہیں پہنچ پاتے۔ دوسری صورت بنتی ہے انڈوں کا سائز چھوٹا ہونا اور اولاد کے مسائل۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ایگ کا سائز چھوٹا ہو جانا یا اس کا وقت پر خارج نہ ہونا ہے۔ انڈے کی پیدائش اور اس کا سائز جگر کی حرارت اور رطوبت کے اعتدال پر منحصر ہے۔ اگر جسم میں زیادہ ٹھنڈک ہوگی تو انڈے نہیں بنتے، اور اگر خشکی زیادہ ہوگی تو انڈے سکڑ جاتے ہیں۔ حمل ٹھہرنے کے لیے رحم میں قوت ماسکہ جو ہے اس کا اعتدال کے ساتھ تر گرم ماحول ہونا بھی ضروری ہے تاکہ نطفہ جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکے۔ اٹھرا ایک پرابلم آتا ہے ہارمونل سسٹم اور اٹھرا، جو کہ ایک تکلیف دہ مرض مانا جاتا ہے جس میں حمل تو ہوتا ہے لیکن حمل ضائع ہو جاتا ہے یا پھر بچے پیدا ہونے کے بعد زندہ نہیں رہتے۔ تو قانون مفرد اعضاء کے مطابق یہ بھی خون میں زہریلے غدی اور تیزابی مادوں کی زیادتی ہے۔ یہ مادے حمل کے دوران زہر بن جاتے ہیں اور اس کا جو حل ہے وہ خون کی صفائی اور جسم میں الکلائن مادوں کی مقدار کو بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے مسائل کے اندر آتا ہے ان کے چھاتیوں کے مسائل اور ان کے سائز کے مسائل، اور خواتین میں بریسٹ سائز کے مسائل اور اس کی خوبصورتی ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کے تابع ہوتی ہے۔ بریسٹ کا سائز چھوٹا ہونا اکثر جسم میں رطوبات کی کمی اور خشکی کی علامت ہے، جس کی وجہ سے جو بریسٹ کے غدود ہوتے ہیں ان کو پوری طرح سے غذا نہیں ملتی تو سائز میں اضافہ نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس چھاتیوں کا لٹک جانا پٹھوں کی سستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور غذا میں اگر ایسی عورتیں جو ہیں وہ دودھ، دیسی گھی، سوجی کا حلوہ شامل کرتی ہیں تو قدرتی بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ السی، تل، اسگند، مغزیات، ان سب چیزوں کو تیل میں بھون کر شکر ملا کر استعمال کیا جائے، دودھ وغیرہ کا استعمال ڈیلی بیسس پر کیا جائے تو بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں آپ مزید جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹاپک کے اوپر ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ علاج اور احتیاطی تدابیر یہی ہیں کہ اگر مسئلہ سسٹ یا رسولیوں کا ہے تو ادرک، شہد، دیسی گھی، پپیتا جیسی گرم تر اشیاء استعمال کریں۔ اگر مسئلہ ہارمونل بگاڑ اور سردی کا ہے تو لونگ، دار چینی، گوشت اور کھجور کا استعمال کرنا مفید ہے۔ رحم کی رسولیوں اور گندے مادوں کے اخراج کے لیے نیم گرم پانی میں پھٹکری ڈال کر صفائی کرنا بہت کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ سونف اور الائچی کا قہوہ روزانہ پینے سے آپ کے ہارمونز متوازن رہتے ہیں اور چہرے کے غیر ضروری بال بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، چکن میں برائلر ہے، چینی ہے، اسے مکمل طور پر پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے ہارمونز کے کھلے دشمن ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے علاوہ اولاد کے پیدائشی مسائل سے بچاؤ کے لیے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی نبض کا معائنہ کسی اچھے طبیب سے کرواتی رہیں تاکہ خون میں تیزابیت نہ بڑھے۔ حمل کے آخری مہینوں میں تر گرم غذاؤں کا استعمال نارمل ڈیلیوری اور بچے کی بہتر نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس قسم کے مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا کلینک وزٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور میں ہمارا کلینک ہے،
آل اوور پاکستان میڈیسنز منگوانے کے لیے بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی فطرت کے قریب رہیں اور مصنوعی دوائیوں سے بچتے رہیں۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔